جناب محمد عرفان خان صاحب یہ کوآرڈینیٹر آف آل زونز ماشاءاللہ یہ بھی پیش کر رہے ہیں. جناب محمد سلیم صاحب تشریف فرما ہیں. اچھا ٹھیک ہے تو بعد میں انشاءاللہ. جناب کوثر اعلیٰ صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ پھولوں کا ہار اور یہ گفٹ پیش کریں. اب باری ہے اس شخصیت جس کو ہم لوگوں نے جن کے خدمات کا ہم نے اعتراف ان خدمات کا صلاح جیسے اٹھایا اللہ رب العزت نے لگا، لیکن ان کے ذریعے سے ہوا. اب ان سے ہم لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں اور یقینی بات ہے جب وہ بولیں گے تو کوالٹی ایجوکیشن موومنٹ تحریک برائے معیار تعلیم کے بارے میں جناب محمد اظہار عالم. السلام علیکم. میں کس طرح سے لفظوں میں بیان کروں کہ یہ جو سرپرائز ہوا میرے ساتھ تو میں کتنا اس کا مستحق کا میں جانتا نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ دل باغ باغ ہوا. اور یہ کہ اپنے لوگوں کے بیچ میں اگر آپ عزت افزائی الگ سے ہو، ایک مجمع میں نکل کے ایک آدمی اس کی عزت افزائی ہو تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت مشکور و ممنون. کوالٹی ایجوکیشن موومنٹ کا بہت مشکور و ممنون، اور تمام لوگوں کی نیک خواہشات اور دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے کہ اللہ نے یہ عزت کا مقام بخشا ہے. میرے متعلق بہت سی باتیں ہوئی ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ مبالغہ آرائی بھی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ جس طرح میری شخصیت کو پیش کیا لوگوں نے، میں نے ایک طرح سے آنکھوں میں آنسو آنے کے بعد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا ہوں ہے کہ آدمی کو حیات میں ہی اس طرح کی باتیں سننے کو مل جائیں. عام طور سے ہمارے ہاں مرنے کے بعد کیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو ایک بار پھر سے تمام لوگوں کا شکریہ میں ادا کروں گا. جہاں تک پروموشن کا معاملہ ہے، یہ ایک سرکاری سسٹم ہے. اگر آپ ایک اسٹیج کو کراس کر جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ یہ پروموشن جو ہے آپ کے ورک کلچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، پروموٹ ہوتا ہے. ورک کام یہی پوری زندگی کا حاصل ہے، نچوڑ ہے. انور صاحب نے اپنی تقریر میں جو بات کہی کہ آدمی کو اس طرح سے رہے کہ وہ دوسروں کے بھی کام آئے. میں جب کلاس 7 میں تھا تو میرے ایک استاد محرم احرار صاحب نام تھا ان کا، تو ان کا ایک شعر انہیں مجھے کلاس میں ان کے شعر بار بھی یاد رہے کہ ان کا کہنا ہے کہ کون کتنا کامیاب ہے، کون کہاں پہنچا ہے. میں 7 میں ہوں، ایک سرکاری اسکول میں کینوا ہائی اسکول کا طالب علم تھا. اس سلسلے میں ایک بات میں بتا دوں کہ کلٹی میں جو کینوا ہائی اسکول ہے یہ سن 1917 میں کلٹی ملی مکتب کے نام سے میرے پردادا نے قائم کیا تھا ایک مکتب، وہی آج کینوا اسکول کے نام سے مشہور ہے. تو خاندان میں تعلیم کا سلسلہ میرے پردادا کے زمانہ سے، وہ بہار سے آئے تھے ظاہر سی بات ہے، اور وہ ڈس پرائمری ہوا، اس کے بعد مڈل، پھر ہائی سیکنڈری اسکول. تو میرے 3 جنریشن، میرے پردادا، میرے دادا حاجی ابوالعلا صاحب اور میرے والد مرحوم ماسٹر محمد مظفر اعظم صاحب، یہ تینوں اسکول کے ٹیچر رہے. میرا بھی بچپن سے پڑھانا ہی
ایک شوق تھا، ٹیچر بننا ہی ایک شوق تھا. یہ بھی ایک محض اتفاق ہے کہ میں کلاس 10 پاس کرنے سے پہلے ہی میرے استاد محترم ماسٹر مدثر صاحب نے کہا کہ بھی 3 مہینہ باقی ہے، تب ایک یہاں اسکول ہے پرائیویٹ، تم یہاں پڑھانا شروع کرو. اور ہم نے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا اور وہ سلسلہ آج بھی قائم ہے. میرے شہر میں لوگ آج بھی جو ماسٹر صاحب ہی کرتے ہیں. تو یہ جو فیلنگ آتا ہے، ایک ماسٹر ہونے کے جو فیلنگ آتا ہے، میں آفیسر ہوں لیکن آفیسر میں ریٹائرڈ کا ایک ورڈ ایڈ ہو جائے گا لیکن ٹیچر میں ایڈ نہیں ہوگا. اس لیے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے ٹیچر ہی سمجھتے ہیں اور میں خود کو طالب علم سمجھتا ہوں کہ سیکھنا ہی زندگی میں کام ہے. ان کا وہ شعر تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ملاقات کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. تو یہ انسانوں کو پیدا اس لیے کیا اوپر والے نے کہ بھائی درد محسوس کرے، اور جو درد محسوس کرتے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں. یہ تمام فیلسفیشن یا انجمن سے رشتہ، یا ایجوکیشن کوارڈینیشن کمیٹی سے رشتہ، کوالٹی ایجوکیشن موومنٹ سے رشتہ، سر سید لائبریری سے رشتہ، یہ تمام رشتوں کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے. وہ کامن ہے وہ زندگی کا وہ اسٹرگل کا پیریڈ کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو اسٹرگل میں نے جھیلے ہیں، جو معلومات کم میں جانتا تھا، میری بعد کی نسلوں کو یہ شکایت نہ رہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا. تو یہ بتانے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں یہ اپنے ہم اثروں اور آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچے کہ انہیں کیسا ہونا چاہیے. کوئی انجینئر، ڈاکٹر، آفیسر بنے، لیکن میری گزارش ہے کہ پہلے کوشش کرے کہ آدمی بن جائے. آدمیت کا فقدان ہے ہمارے سماج میں. تو یہ آدمی ہونا بہت مشکل عمل ہے. آدم کے اولاد ہیں لیکن آدمی اس سینس میں نہیں، انسان بن کے زندگی گزارنا بڑی بات ہے. میں گارجین حضرات سے جو یہاں موجود ہیں ان سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ بچوں کی تعلیم جتنی ضروری ہے اس سے بھی بڑھ کے ضروری ہے بچوں کی صحیح تربیت. بچوں کے ساتھ بالکل سمپل فارمولا استعمال کریں کہ سچ بولیں، جو کریں وہی کرنے کے لیے بولیں، جو نہیں کر سکتے ہیں ایسا وعدہ نہ کریں، اور تھوڑا کم کھا لیں لیکن بچوں کے تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑے. میرا دور ایسا بھی گزرا ہے، میں نے کبھی بہت ذکر نہیں کیا ہے. میرے گھر میں اخبار کی ایجنسی ہوا کرتی تھی، ہاکر اس کا کام کرتے تھے کلٹی میں. 1955 سے تھا. تو جب 7 میں تھا تو میرے دادا کا انتقال ہوا اور ہاکر چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو 7 میں جب پورا پاؤں پائیڈل سے نہیں پہنچا سائیکل پر، تو میں کلٹی سے کمار دبی تک 6 کلومیٹر کا سفر میں نے اخبار بھی بیچا ہے. تو یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. مجھے مزہ آتا ہے کہ ارے زندگی کو محسوس کیا ہے. میرے والد صاحب نے کسی سے پوچھا ایک دم بچہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کو آپ لگا دیے کام میں. بولے بھائی اس کو زندگی کا مزہ بھی سمجھنا ہے اور زندگی کا احساس بھی کرنا ہے. یہ تبے گا تب کچھ بنے گا. تو میرے والد صاحب کہ اللہ مغفرت کرے کہ انہوں نے اس طرح سے اعتبار بھی کیا اس کو کام میں لگا دو. یہ الگ بات ہے کہ جب میری سروس ہوئی تو اس سے پہلے تک ابا کو کچھ نہیں معلوم تھا. جب جوائننگ آیا تب بتا رہا کب ہوا جو ہوتا ہے. سمپل لوگ تھے اور وہاں سے شاید ہم کو یہ تقدیر لے کے یہ وطن ثانی کلکتہ میرے لیے بنا کہ میں تقریباً 30 سال سے کلکتے میں ہوں. ایک پورا ایک پیریڈ میرے دونوں بچوں کی پیدائش کلکتے میں ہوئی ہے، تب کلکتے کا ہی میں ہوں. لیکن کلٹی روٹ ہے میرا، میں کبھی بھولتا نہیں ہوں کہ کلٹی جو ہے جس روٹ سے اپنی زمین سے پکڑ کے رہنا ضروری ہے. آپ کو احساس کرنا ضروری ہے کہ آپ پہلے ایک اچھے انسان کے روپ میں جان جائیں. جانے کے بعد کم از کم یہ نہ کہیں کہ اچھا وہ چلا گیا، جانے کے بعد افسوس ضرور کریں. تو یہ زندگی کو اس روپ میں ڈھال لیں. میں آج اپنے متعلق جو باتیں ہوئی میں بہت ویری اوورویلڈ
تمہیں سمجھ نہیں پا. میں نارملی ایکسٹریم کو بولتا ہوں لیکن آج الفاظ کم پڑھ رہے ہیں. جذبات میں جو مغلوب ہو کے گفتگو ہوتی ہے ایسی باتیں چونکہ ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا, ایسا بہت واقعی کا میں دبا رہا ہوں لیکن یہ میرے ساتھ گزرا ہے کہ کچھ اچھا بھی لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. اور میں پہلا جو بچوں کا میں نے اظہار بھائی کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی ہے. اس سلسلے میں ایک بات بتا دوں کہ میرے بہت سے لوگوں کو پتا ہے جو میرے قریب کے لوگ ہیں, ڈاکٹر محمد وامی کے اظہار. تو ڈاکٹر محمد وامی کے اظہار جو ہے یہ ایم ڈی ریسپریٹری میڈیسن میں ہے. ان کا ایک تھیسس چل رہا ہے کمیونٹی ایکوائرڈ نیمونیا پر اور ٹیوبرکلوسس پر. تو آل انڈیا لیول کا کانفرنس منعقد ہوا تھا 3 شروع کر. تو وہ کولکاتہ ایسٹرن زون کا پہلا آدمی ہے جو فرسٹ ہوا وہاں پر پوڈیم پہ نے فرسٹ کیا. اس نارملی میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا پڑا کہ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ بھی اور لوگ دعائیں ملے, دعا کریں کہ بھائی اچھا ڈاکٹر بنے. وہ چھوٹا بیٹے کے امتحان میرا 12 تاریخ سے شروع اسی میں ہے, اس کے لیے بھی دعا کریں کہ بھائی اچھے نمبروں سے کامیاب ہو. چھوٹے بیٹے کا نام محمد واصل اظہار ہے اور وامی کا واصل. میری کوشش رہی کہ ہم تو ان میں دیکھیں تو وہ ٹھیک ٹھاک رہیں, تو دیکھ کے سمجھیں کہ بھائی ٹھیک ٹھاک ہے. یہ گزارش تمام لوگوں سے ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ دیجیے. دنیا جہاں کم چھوڑیے, بچوں کو تربیت پہ کہیں بھی کمی مت کیجیے. اب ایک بات آج کے اس پروگرام کی, اس پروگرام کوالٹی ایجوکیشن گورنمنٹ اس پیریڈ میں شروع ہوا جو پیریڈ کووڈ کا زمانہ تھا. انگریزی میڈیم اسکول تو آن لائن موڈ میں چل گئے, اردو میڈیم اسکول جو تھے ان کی حالت غیر ہوئی. اس وقت یہ کوالٹی ایجوکیشن موومنٹ کا بننے کا عمل آیا اور شاید یہ پہلا ادارہ ہے کلکتہ یا راف میں جہاں کوئی صدر سیکریٹری نہیں ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک شورا کے ذریعے چلتا ہے. تمام لوگ ایکولی اتنا ہی وزندار ہیں جتنا ایک آج کا ممبر ہے اور اس دن کا ممبر ہے. یہ ہے کہ کس نے کیا سوچا ہے, کیا کیا ہے. تو اس میں ایک اہم بات ہے کہ ہم لوگوں نے اردو میڈیم کے بچوں کے لیے پرائمری اسکول کے لیے اس زمانے میں کوچنگ کا عمل کیا تھا ہم لوگوں نے تاکہ بچوں کا پڑھائی جو ہے رکے نہیں. جب حالات استوار ہوئے تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے یہاں اردو میڈیم پرائمری اسکول کے طلبہ و طالبات کے لیے معقول مقابلہ جاتی کچھ پروگرام کی کمی ہے, زبردست کمی ہے. اس سلسلے میں کہ ہم بجائے اسکولوں کو کہیں کہ آپ کریں, ہم لوگ کہا کہ ہمیں کرنا چاہیے. اس لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اردو کا کمپٹیشن کیا, اس کے بعد انگلش کا, اور یہ اس کڑی میں ارتھمیٹک ریاضیات کا یہ جو آج کمپٹیشن ہوا, آج کلاس 5 کا تھا, 6 تاریخ کو 3 کا تھا, 8 کو 4 کا تھا. یہ تمام اسکول علامہ اقبال ایس ایس کے, گوہر شامی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, حسین شاہ میموریل اسکول, کھدرپور اردو اسکول بوائز اینڈ گرلز, کھدرپور اردو اسکول کوٹھی کے, شہید امین الدین پرائمری اسکول, سر سید احمد پرائمری اسکول, مرزا غالب اردو اسکول, وارڈن گورنمنٹ فری پرائمری اسکول اور منڈل میموریل اسکول. ان تمام اسکولوں کے طلبہ طالبات نے اور ان کے بہت جوش و خروش دیکھا. آج میں حاضر ہوا تھا 5 کلاس کے بچوں کے اندر, وہ جو جوش لگا, اپنا بچپن یاد آیا, وہ اسکول یاد آیا. تو یہ جو یاد کرنے کا عمل ہے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اگر ہم ایسے بچوں کو, نونہالوں کو اگر پلیٹ فارم مہیا کرائیں, یقینی بات ہے ان کے اندر کی بہت سارے آفیسر ڈاکٹر چھپے ہیں. بنیاد یہیں سے مضبوط ہونی چاہیے. والدین کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم مڈ ڈے میل کے لیے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں. ایک بات کا آپ دھیان رکھیں, مڈ ڈے میل آپ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے. مڈ ڈے میل کا آپ کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہے تعلیم اور تربیت. تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اگر آدھا پیٹ رہنا پڑے رہ جائیے, لیکن بچوں کو ہر طرح سے پڑھائی میں آپ
आगे बढ़ाइए। तमाम जो मेहमान हमारे आए हैं इनका इस्तकबाल औसादारन साहब ने किया है। मुझे बहुत ही खुशी है कि बहुत से गार्जियन, बहुत से टीचर हजरात, स्कूलों से, ज़्यादातर स्कूलों से मैं समझ पा रहा हूँ कि तमाम स्कूलों के टीचर करीब करीब शामिल हैं। ये अच्छा लगा। हम लोग चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, टीचर हजरात अगर उनके पास कुछ और के मशवरे हों कि इस तरह के काम करें, then they are welcome to propose। हम लोग को बताएं कि हमें और क्या करना चाहिए, ताकि हम उर्दू मीडियम, मैं उर्दू मीडियम का तालिब इल्म रहा हूँ, भाई क्लियर करना जरूरी है तो समझ पाएंगे। मैं भी उर्दू मीडियम का सरकारी स्कूल का तालिब इल्म रहा हूँ। इसकी मायने बात है कि अगर वो जो जौहर है हमारे असातिज़ा कराम ने कहीं न कहीं से निकाला था ना भाई, उन्होंने सिखाया था, उसी का फल है कि कहीं भी अपना शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल होकर के भी अगर आप तक बोलने के हल हैं, इसमें हमारे सबसे बड़ा रोल हमारे असातिज़ा कराम का है, हमारे वालिदैन का है, हमारे घर का माहौल का है। तो ये तीन चीजें बहुत कॉमन हैं जहां आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये तमाम अहाता मैंने कर लिया है प्रोग्राम के हवाले से। आइंदा भी हम इस किस्म का मामला लेकर के, कंपटीशन लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। शुक्रिया।